کیا میری قربانی قبول ہوئی یا نہیں؟ یہ فکر ہر اس مسلمان کو ہونی چاہیے جس نے قربانی کی یا قربانی کے عمل میں وہ شریک رہا۔ ہمارے جد امجد نے تو دعا کی تھی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یعنی جو عمل میں نے کیا ہے یا اللہ اس کو قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود بتا دیا کہ کوئی بھی عمل کی قبولیت کا کرائٹیریا کیا ہے، اور وہ ہے نیت اور عمل۔ یعنی نیت جس کے اندر اخلاص ہوگا، اور عمل بڑا سمپل ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے بتایا، وہ ہمارا عمل ہے۔ اگر یہ دونوں موافقت رکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے، اور آسان طریقے پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں متقی لوگوں کا عمل قبول کرتا ہوں، یعنی وہ جن کے اندر تقوی ہوگا، جن کے اندر اللہ کا خوف ہوگا، جن کی نیت خلوص کے ساتھ ہوگی، اور جن کا عمل اسی طریقے پہ ہوگا جو اللہ نے بتایا قرآن میں اور صاحب قرآن کے ذریعے۔ ہم نے قربانی میں کیا کیا؟ ویسے تو یہ بڑا خوشی کا موقع تھا کہ ہم نے بڑی عید منائی ہے، لیکن جتنا دکھ مزید اس بار ہوا مجھ کو، میں نے یہ چاہا کہ آپ کو یہ ضرور بتاؤں۔ میں نے ایک پروگرام جو ہے وہ رمضان میں بھی کیا تھا، جس کے اندر میں نے لیلۃ الجائزہ کے بارے میں بتایا تھا، جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں۔ وہ رات جس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بھی تمہاری خطائیں ہوئی ہیں آج مجھ سے استغفار کر لو تو میں اس ساری خطاؤں کو رمضان میں معاف کر دوں گا اور تمہارے کو اجر دے دوں گا اس رمضان کے اندر، اور تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور اس چاند رات کی قیمتی رات کو، لیلۃ الجائزہ کی رات کو، ہم نے کس ہلڑ بازی کے اندر بازاروں میں گزارا یہ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں۔ یہی رات، یہی فضیلت رمضان کے بعد اگر کوئی محترم دن ہوتے ہیں تو وہ ذوالحجہ کے یہ 10 دن ہیں، جس کی اتنی فضیلت ہے کہ یوم عرفہ کے ایک روزے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے جیسے سارے سال کے روزے رکھ لیے ہوں آپ نے۔ یوم عرفہ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور اس کی ایک ہی دعا جو مشہور ہے وہ مغفرت مغفرت مغفرت۔ یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحج کی رات کو حجاج کرام مزدلفہ میں کھلے آسمان کے نیچے رات گزارتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے صرف ایک چیز طلب کرتے ہیں، مغفرت مغفرت مغفرت۔ اور اس 9 ذی الحجہ کی رات کو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ان قربانی کے جانوروں کے ساتھ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس قیمتی رات کو ہم نے کیا کیا؟ اس رات کو، اس موقع کو جس پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ کعبہ یہ میری نشانیوں میں سے ایک ہے، یہ حجر اسود یہ میری نشانیوں میں سے ایک ہے، یہ مقام ابراہیم یہ میری نشانیوں میں سے ایک ہے، یہ صفا اور مروہ یہ بھی میری نشانیوں میں سے ایک ہے، اور یہ قربانی کے جانور یہ میری نشانیوں میں سے ایک ہے۔ ذرا سوچے تو صحیح، اللہ تبارک و تعالیٰ کن کن چیزوں کے بعد اس قربانی کے جانور کو کہتا ہے کہ یہ شاعر اللہ ہے، یہ میری نشانیوں میں سے ہیں۔ ہم نے کیا کیا؟ ایک نئی فضول لغو بیہودہ رسم نکالی۔ اعلان ہوا کہ جی سارے اپنے جانوروں کو لے کے آئیں، اور جگہ جگہ چوک کے اوپر ان جانوروں کو جمع کیا جائے گا، پھر وہاں پہ ان کی پریڈ ہوگی، پھر وہاں پہ بھنگڑے ڈالے جائیں گے، پھر وہاں پہ بیہودہ ناچ گانے ہوں گے، اور اس کے بعد وہاں پہ آتش بازی ہوگی۔ اور وہ آتش بازی جب کی ہے تو ایک ایک فٹ جانور خوف سے ہوا کے اندر جو ہے وہ اچھل رہا تھا، اور لوگ قہقہے اور ہنسی لگا رہے تھے۔ یہ میرا داخل تھا ان قربانی کے جانوروں کے ساتھ حشر کر کے قربانی کا۔ مجھے بتا دیں یہ کون سی جگہ کے اوپر ہمیں یہ دین سکھایا گیا ہے، کون سی جگہ کے اوپر یہ بتایا گیا ہے کہ آتش بازی جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ دین سخت مخالف ہے آتش پرستی کا، اور اس آگ کا اور اس پٹاخوں کا اور شور کا، اس پہ ہم نے جانوروں کو بیچ میں یہ کام کیا، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری قربانی کو قبول کرے گا۔ پھر ہم نے قربانی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ انسان کو ناراض کر کے مجھ کو راضی نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول نے اسی موقع کے اوپر حجۃ الوداع میں کعبے کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا کہ انسان اے مسلمان تیری عزت جان مال آبرو اس کعبے سے بھی بڑھ کر ہے، میری اور آپ کی جان مال عزت آبرو کی حرمت کعبے سے بھی بڑھ کے ہے۔ ہم کسی کو نقصان پہنچائیں وہ ہو نہیں سکتا، وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ وہ کہتا ہے تو مسلمان نہیں ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ نہ ہو۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے قربانی کی، اور ہم نے کیا کیا؟ علائشوں کو باہر پھینک دیا، روڈوں پہ پھینک دیا، گھروں کے آگے پھینک دیا، کسی کے گھر کے آگے پھینک دیا۔ مغز کھانے کا بہت شوق تھا،
مغز نکالا اور سارے جانوروں کے سر کہاں پھینک دیے؟ روڈوں پہ پھینک دیے. ایکسیڈنٹ ہوئے، لوگ جو ہے وہ گرے، اور ہم سمجھ رہے ہیں ہماری قربانی قبول ہوگی. پھر یہ جو شدید گرمی اور ہیٹ اسٹروک کے اندر یہ جو سڑ رہا ہے جانور، یہ جو علائشیں سڑ رہی ہیں، اس سے جو لوگ بیمار ہوں گے، اس سے جو ہیٹ اسٹروک ہوگا، اس سے جو ہیضہ پھیل رہا ہے، اس سے جو ڈاکٹر کے پاس لوگ جا رہے ہیں، ان بد دعاؤں کا صلہ ملے گا یا قربانی قبول ہوگی؟ ہم ظاہر اجتماعی قربانی کا انتظام کرتے ہیں تو پورے شہر میں گھومتے ہیں. مجھے فکر اس بات کی تھی جب میں کل گیا ہوں اور جب مارکیٹیں کھلی ہیں، کچھ مارکیٹیں، ان کی دکانوں کے آگے گوشت سڑا ہوا، پیٹھے، علائشیں، خون پڑا ہوا تھا. وہ دکاندار کا کیا قصور تھا جو اپنی دکان اور مارکیٹ بند کر کے گیا، اور جب واپس آیا تو اس کی دکان کے آگے، اس کی مارکیٹ کے آگے خون، علائشیں پڑی ہوئی. یہ کون سی قربانی کی ہم نے؟ لوگوں کو ہم نے پریشان کیا، لوگوں کو ہم نے گندا کیا، فضا ہم نے خراب کی، ہلڑ بازی ہم نے کی. مجھے یہ فکر ہے کہ ہم اپنے آنے والی نسلوں کو کیا بتا کے جائیں گے کہ قربانی کیا چیز ہوتی ہے. جو میرا نعم البدل میں نے اللہ کے آگے لبیک اللہم لبیک کہا تھا، یہ میں نے اپنا عمل کیا. سوچئے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے. انا للہ و انا الیہ راجعون.